لوگ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے سامنے۔ یہ غزوہ بدر، صفوان بن امیہ کا بھائی مارا گیا، باپ مارا گیا، عمیر بن وہب کا بیٹا قید ہو گیا۔ خانہ کعبہ کے پاس دونوں بیٹھے ہیں، عمیر بن وہب کہنے لگا صفوان تیرا تو بھائی مارا گیا، تیرا تو باپ مارا گیا، دیکھو نا میرا بیٹا ان کی قید میں ہے، میں دن رات مرتا ہوں اس کے لیے، اگر مجھے اپنی بیوی بچوں کی فکر نہ ہو تو میں ابھی جا کے مدینہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان کے نبی کا کچھ کر کے آؤں اور اپنا بچہ چھڑوا کے لاؤں۔ صفوان نے دیکھا کہ بندہ تو بڑے تیش میں ہے، تو اس نے لوہا گرم دیکھا، چوٹ لگائی، کہنے لگا تیرے بیوی بچوں کا خرچہ میرے ذمہ، جا تو یہ کام کر کے آ۔ وہ عمیر گیا مدینہ شریف کی جانب، مسجد نبوی کے دروازے پہ تلوار پاس ہے، صحابہ کرام نے جب آتے ہوئے دیکھا پکڑنے لگے، دشمن رسول آ گیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رستہ دے دو اس کو، آگے آنے دو۔ جب قریب آ گیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا جی اپنے بچے سے ملنے آیا ہو۔ فرمایا سچ بولو کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا جی بچے سے ملنے آیا ہو۔ فرمایا سچ بولو۔ اس نے پھر وہی بات کی جی میں تو بچے سے ملنے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا خانہ کعبہ کے سائے میں صفوان بن امیہ کے ساتھ بیٹھ کے کیا پلاننگ کر کے آئے ہو؟ عمیر بن وہب سوچنے لگا جو نبی مدینہ میں بیٹھ کے مکہ کی بات بتا رہا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی، ہاتھ باندھ لیے۔ جذبات کیا تھے؟ مار ڈالو اس گھڑی یا جرم الفت بخش دو، مار ڈالو اس گھڑی یا جرم الفت بخش دو، لوگ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے سامنے۔ ہاتھ باندھ لیے، ہمیں جی معافی دے دیں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اپنی ذات کا معاملہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ لینے کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اپنی ذات کا جہاں معاملہ آتا تھا سرکار علیہ السلام نے معاف فرما دیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آیا کس ارادے سے تھا؟ چھپایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بتایا، معاف فرما دیا، وہ کلمہ پڑھ گیا۔